السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے تھیراپیوٹک انوائرنمنٹ۔ آج ہم دیکھیں گے تھیراپیوٹک انوائرنمنٹ کسے کہتے ہیں۔ Therapeutic environment can refer to physical, social and psychological safe spaces that are specifically designed to be healing. Therapeutic environment وہ environment ہوتا ہے جہاں پہ ایک انڈیویژول کو فزیکل، سوشل اور سائیکولوجیکل سیف سپیسز دی جاتی ہے، یعنی کہ جہاں پہ وہ سیف فیل کرے، جہاں پہ اس کو کوئی بھی خطرہ نہ ہو، اور جو اسپیسیفکلی اسی کے لیے ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے تاکہ جو پیشنٹ کی ہیلنگ پروسیس ہے وہ جلدی ہو جائے، یعنی کہ ایک پیشنٹ جلدی ہی ریکور کر پائے، اسی لیے اس کو تھیراپیوٹک انوائرنمنٹ دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ سیف فیل کرے، جہاں پہ اسے کوئی بھی خطرہ نہ ہو، کسی بھی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ پیشنٹ انوائرنمنٹ ان دی ہاسپٹل، اب ہم دیکھیں گے کہ پیشنٹ کے لیے کیسا انوائرنمنٹ ہونا چاہیے ایک ہاسپٹل میں۔ پہلا ہی پوائنٹ اس میں آتا ہے ایڈوکیٹ لائٹنگ، یعنی کہ جو وہاں پہ جو لائٹنگ ہوگی وہ ایڈوکیٹ ہونی چاہیے، وہاں جو اس کی یونٹ، جو اس کا یونٹ ہوگا، اس کا وارڈ ہوگا، وہاں پہ پراپر لائٹنگ کا انتظام ہونا چاہیے۔ نیچرل وینٹیلیشن، یعنی کہ جو اس جہاں پہ جو اس کا یونٹ ہے اس میں فریش واٹر، فریش ایئر سپلائی کنٹینیوسلی ہونا چاہیے، یعنی کہ اس یونٹ میں فریش ایئر ہونا چاہیے۔ سیف ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی، وہاں پہ جو ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی ہوگی وہ سیف ہونی چاہیے۔ فری فرام آڈر اینڈ نوائز، وہاں فری فرام آڈر اینڈ نوائز، وہاں پہ کوئی بھی انپلیزنٹ آڈر، کوئی بھی بدبو وہاں اس یونٹ میں نہیں ہونی چاہیے، اور نوائز، وہاں پہ کوئی کسی قسم کا شور نہیں ہونا چاہیے۔ فری فرام انسیکٹس اینڈ اینیمل پیسٹس، جو وہ یونٹ ہے، جو وہ انوائرنمنٹ ہے وہ انسیکٹس اور اینیمل پیسٹ سے فری ہونا چاہیے۔ فری فرام میکینیکل انجریز، الیکٹرک شاکس اینڈ ریڈیشنز، وہ انوائرنمنٹ میکینیکل انجریز سے فری ہونا چاہیے، الیکٹرک شاکس اور ریڈیشن سے وہ فری ہونا چاہیے، وہاں پہ ان کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ فری فرام ڈسٹ، پیتھوجینک بیکٹیریا اینڈ انجوریس کیمیکلز، وہاں پہ ڈسٹ نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ کوئی کسی قسم کا پیتھوجینک بیکٹیریا نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں پہ کسی قسم کی انجوریس کیمیکلز وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک پیشنٹ کا انوائرنمنٹ ہونا چاہیے ایک ہاسپٹل میں۔ اب ہم پڑھیں گے فیکٹرز افیکٹنگ دی انوائرنمنٹ، کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو انوائرنمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ پہلا ہی ہے ٹیمپریچر۔ فار این انڈیویژول دی موسٹ سوٹیبل ٹیمپریچر از کنسیڈرڈ وچ از ناٹ ٹو وارم اور ناٹ ٹو کولڈ۔ ایک انڈیویژول کے لیے موسٹ سوٹیبل ٹیمپریچر وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے جو نہ وہ ٹو وارم ہو اور نہ وہ ٹو کولڈ ہو، یعنی کہ وہ ٹیمپریچر سوٹیبل ہونا چاہیے، نہ وہاں پہ زیادہ گرمی ہونی چاہیے، نہ وہاں پہ زیادہ سردی ہونی چاہیے۔ روم ٹیمپریچر رینجنگ فرام 68 to 72 ڈگری فارنہائٹ از کنسیڈریبلی کمفرٹیبل۔ جو ایک انڈیویژول کے لیے کمفرٹیبل انوائرنمنٹ مانا جاتا ہے وہ ہے 68 to 72 ڈگری فارنہائٹ کا ٹیمپریچر ایک سوٹیبل ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ اب جو دوسرا فیکٹر ہے وینٹیلیشن۔ سپلائی اے روم وتھ فریش ایئر کنٹینیوسلی۔ وینٹیلیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کا روم ہے، جو اس کا انوائرنمنٹ ہے، اس میں فریش ایئر سپلائی ہونا چاہیے کنٹینیوسلی۔ ایئر موومنٹ انکریز دی ریڈیشن آف ہیٹ فرام دی سکن اینڈ امپروو سرکولیشن اینڈ ریسپریشن۔ جو ایئر موومنٹ ہے یہ انکریز کرتا ہے ریڈیشن آف ہیٹ کو سکن سے، یعنی کہ جو ریڈیشن آف ہیٹ ہوتی ہے سکن سے، یہ اس کو انکریز کرتا ہے، ایئر موومنٹ اس کو انکریز کرتا ہے، جس سے امپروو ہوتی ہے جو سرکولیشن اور ریسپریشن ہے، یہ امپروو ہوتی ہے۔ جو تھرڈ فیکٹر ہے وہ ہے لائٹنگ۔ لائٹ کین بی پرووائڈیڈ بائی نیچرل اور آرٹیفیشل لائٹ۔ جو لائٹ ہے، جو ایک یونٹ کی لائٹ ہے، وہ نیچرل لائٹ بھی ہو سکتی ہے یا وہ آرٹیفیشل لائٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اوائڈ ڈائریکٹ لائٹ آن دی فیس اینڈ آئیز۔ جو ڈائریکٹ لائٹ ہے یہ ہمیں اوائڈ کرنی ہے فیس اور آئیز سے، کیونکہ یہ افیکٹ کرتی ہے آئیز اور فیس کو، اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے ڈائریکٹ لائٹ کو۔ اوائڈ ایکسیسو لائٹ ڈیورنگ سلیپ۔ جو ایکسیسو لائٹ ہے اس کو بھی اوائڈ کرنا ہوتا ہے ڈیورنگ سلیپنگ آورس جو ہوتے ہیں ایک پیشنٹ کے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے ایکسیسو لائٹ کو۔ جو فورتھ فیکٹر ہے وہ ہے نوائز۔
نوائز پروڈیوسز اریٹیبلٹی، ریسٹلیسنس، فٹیگ اینڈ ایگزاسشن. جو نوائز ہے یہ پروڈیوس کرتا ہے پیشنٹ کی اریٹیبلٹی کو، یعنی کہ پیشنٹ اریٹیٹ ہو جاتا ہے، ریسٹلیسنس ہو جاتا ہے، فٹیگ پیشنٹ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ایگزاسشن پیشنٹ ٹائرڈ ہو جاتا ہے نوائز سے. جو اس کا یونٹ ہے اس میں کسی قسم کا نوائز، کسی قسم کا شور نہیں ہونا چاہیے. اٹ انٹرفیئرس ود سلیپ. نوائز سے جو ایک انڈیویژول کی، ایک پیشنٹ کی جو سلیپ ہے اس میں بھی انٹرفیئر ہوتا ہے. کنٹرول دی یوز آف ریڈیو، ٹیلی ویژن ایٹسٹرا. جو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے ریڈیو اور ٹیلی ویژن جو ہے، جو پیشنٹ کا انوائرنمنٹ ہے اس میں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. یوز آف ریڈیو اور ٹیلی ویژنس کو کنٹرول کرنا چاہیے. لاؤڈ ٹاکنگ، لافنگ اینڈ ہیوی واکنگ شوز شوڈ بی اوائڈڈ. لاؤڈ ٹاکنگ یعنی کہ اونچی آواز میں بات کرنا یا زور زور سے ہنسنا، اور کچھ شوز ایسے ہوتے ہیں جن کے چلنے سے آواز ہوتی ہے وہ بھی ہمیں اوائڈ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ لاؤڈ ٹاکنگ بھی ہمیں اوائڈ کرنی ہے، لافنگ بھی، اور جو ہیوی واکنگ شوز ہے ان کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. جو 5th ون ہے وہ ہے پیورٹی آف ایئر. ڈسٹ ان ہاسپٹلز میں بی لوڈڈ ود مائکرو آرگنزمز. جو پیشنٹ کا انوائرنمنٹ ہوتا ہے اس میں جو ہوا ہے وہ پیور ہونا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو ایئر ہے وہ ہمیشہ پیور رہے. جو ہاسپٹلز میں ڈسٹ ہوتا ہے وہ مطلب اس میں بہت سارے مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں. اٹ آلسو اریٹیٹس دی ریسپریٹری ٹریکٹ اینڈ پرسپیٹیٹس الرجی. جو وہ ڈسٹ ہوتا ہے وہ اریٹیٹ کرتا ہے ہمارے ریسپریٹری ٹریکٹ کو، یعنی کہ جو پیشنٹ ہے اس کے ریسپریٹری ٹریکٹ کو وہ اریٹیٹ کرتا ہے جس سے الرجی ہوتی ہے. فولڈ دی بیڈ لیننز اینڈ جینٹلی شیکنگ دیم ریدر دین فلیپنگ دیم. جو بیڈ لیننز ہوتے ہیں ان کو ہمیں آرام سے فولڈ کرنا چاہیے. ان کو ہمیں ویسے فولڈ نہیں کرنا چاہیے جس سے جو ڈسٹ ہے وہ زیادہ نکلے. ان کو ہمیں آرام سے جینٹلی فولڈ کرنا چاہیے. اوائڈ سگریٹ اسموکنگ. جو پیشنٹ کا ایریا ہے، جو پیشنٹ کا انوائرنمنٹ ہے اس میں سگریٹ اسموکنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے. جو 6th ون ہے وہ ہے ایلیمینیشن آف انپلیزنٹ آڈر. جو انپلیزنٹ آڈر ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. گڈ وینٹیلیشن، پراپر ڈسپوزل آف ایکسکریٹا اینڈ ربش آر نیسسری ٹو ایلیمینیٹ انپلیزنٹ آڈر. گڈ وینٹیلیشن یعنی کہ جو روم کی، جو اس انوائرنمنٹ کی وینٹیلیشن ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. وہاں پہ جو ڈسپوزل آف ایکسکریٹا اینڈ ربش ہے وہ پراپر ہونا چاہیے. یعنی کہ جو اس انوائرنمنٹ کے ڈسٹ بنز ہے ان کو ایلیمینیٹ، ان کی صفائی روز ہونی چاہیے. وہ جو اس میں ایکسکریٹا ہوتا ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے تاکہ جو انپلیزنٹ آڈر ہے وہ انپلیزنٹ آڈر سے جو وہ انوائرنمنٹ ہے وہ بچے. وہاں پہ کوئی بھی انپلیزنٹ آڈر نہ ہو، وہاں پہ کسی قسم کی بدبو نہ ہو. جو لاسٹ ون ہے وہ ہے واٹر سپلائی اینڈ سیویج ڈسپوزل. دیئر شوڈ بی پروویژن فار سیف واٹر سپلائی اینڈ ڈسپوزل آف ایکسکریٹا. جو وہ ہاسپٹل، جو وہ پیشنٹ کا انوائرنمنٹ ہے وہاں پہ سیف پروویژن آف واٹر سپلائی ہونی چاہیے. یعنی کہ پیشنٹس کو ایک سیف واٹر سپلائی ملنی چاہیے، اور جو ایکسکریٹا ہے وہاں سے اس کا پراپر ڈسپوزل ہونا چاہیے. تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور میری چینل کو سبسکرائب کرے. تھینک یو.